دل زندہ نہیں ہے. دل انسان کا باڈی زندہ ہے, انسان کا جسم زندہ ہے, لیکن انسان کے جسم کا سب سے اہم پارٹ جو ہے, سب سے امپورٹنٹ جو حصہ ہے جس کو دل کہا جاتا ہے, انسان کا دل مردہ ہو چکا ہے. آئیے ایک حدیث سے اس کو ثابت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, سنو الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح سائر الجسد واذا فسدت فسد سائر الجسد الا وہی القلب. امام کائنات فرماتے ہیں, انسان کے جسم میں, انسان کے باڈی میں کیسا ٹکڑا ہے, اگر وہ صحیح ہو جائے تو انسان کا پورا باڈی صحیح, اور وہ خراب ہو جائے تو انسان کا پورا باڈی خراب ہو جاتا ہے. انسان کا وہ ایک ٹکڑا اگر غلط ہو جائے, خراب ہو جائے, زنگ لگ جائے تو انسان کا پورا باڈی خراب ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا وہی القلب, وہ انسان کا دل ہے. دل, آج انسان کا دل مردہ ہو چکا ہے اور دلوں کے اندر زنگ لگ چکا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اسی دل کو زندہ کرنے کے لیے اور انسان کو متقی اور پرہیزگار بنانے کے اللہ تعالیٰ نے رشیوں کو, منیوں کو, پیغمبروں کو بھیجا. اور آج جو علماء کی شکل میں آپ کو جو علماء مل رہے ہیں, دکھ رہے ہیں, آپ کے سامنے آتے تو آپ کے دلوں کو زندہ کرنے کے لیے آتے ہیں. کرتا پاجامہ ٹوپی تو ہے, اوپر سے حجاب اور نقاب تو ہے, لیکن دل مردہ ہو چکا ہے. برائے جنیشو گھر گھر میرے دھرم پرائے ستوین بھگوان اترشیتی تتھستو شمبل گرامی سوتی سے وجب جاتی وجتا منگل چار سے بہولا پاپیتا وجتا. اس دور کو یاد کرو جس دور کے اندر برائیوں نے بہت زیادہ جنم لے لیا تھا, گھر گھر کے اندر برائیاں پائی جا رہی تھی, شراب کا بول بالا تھا, انسان زنا میں اتنا ڈوبا ہوا تھا. کیا اگر کسی کو زنا کی خواہش ہوا کرتی تھی, سیکس کرنے کی خواہش ہوا کرتی تھے, تو اس کے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں تھی, اس لڑکی اس لڑکی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی. بہت ساری حسینائیں, بہت ساری خوبصورت لڑکیوں نے اپنے گھروں کے چھتوں کے اوپر وہ جھنڈے لگا رکھی تھی, اور اس کا مطلب یہ تھا, او جوان لڑکوں تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے, آؤ آؤ ہمارے پاس آؤ اور اپنی خواہش مٹا لو, اپنی جنسی خواہش پوری کر لو, اپنا سیکس پورا کر لو. میرے پیارے ساتھیوں, یہ حال تھا اس دور کا جس دور میں جناب محمد رسول اللہ نے جنم لیا, جس دور میں اللہ کے نبی اس دنیا کے اندر بھیجے گئے. اس دور کا یہ عالم تھا کہ زنا کاری اتنی زیادہ عام, اور اسی طریقے سے انسان شراب کے اندر ڈوبا ہوا تھا. شراب تو اتنی زیادہ پیا کرتا تھا کہ شراب کے بغیر کھانا بھی اندر نہیں جاتا تھا. یہ حال تھا. جنیشو گھر گھر میں دھرم ترائے, انسان جانوروں کی طرف زندگی گزار رہا تھا. جانور دیکھیں, جانور کا کوئی طور طریقہ ہے, کوئی طور طریقہ نہیں ہے, جانور کی طرح زندگی گزار رہا تھا. محمد رسول اللہ دھرم ترائے ستوین بھگوان اترشیتی, اسی بھگوان, اسی رب نے, اسی پروردگار نے دنیا کے اندر محمد رسول اللہ کے روپ میں, محمد رسول اللہ کی شکل میں ایک رسول, ایک پیغمبر دنیا میں بھیجا. دھرم ترائے ستوین بھگوان اترشیتی تتھستو شمبل گرا میں سوتے سے وجل جاتے وجتا. وہ بلد الامین کے اندر آیا, وہ مکہ کے سرزمین کے اوپر آیا, وہ ایسے شہر کے اندر آیا جہاں پہ خون خرابہ نہیں. بلد الامین مکہ کے اندر محمد رسول اللہ نے تشریف لے آیا, اور وہاں بھی آنے کے بعد لوگوں کے دلوں کے اندر آپ نے اللہ کا ڈر پیدا کیا, لوگوں کو متقی بنایا, لوگوں کو پرہیزگار بنایا, لوگوں کو دیندار بنایا, اور لوگوں کے زندگیوں کے اندر جو برائیاں تھی ایک ایک برائیوں کو آپ نے ختم کر دیا. زناکاریوں کی برائیوں کو اس انداز سے آپ نے ختم کیا. ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں زنا کرنا چاہ رہا ہوں, اللہ کے نبی مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے. میں کسی اچھی لڑکی کو, کسی خوبصورت لڑکی کو جب میں دیکھتا ہوں تو اللہ کے رسول مجھے زنا کرنے کا من کرتا ہے, مجھے اس کے ساتھ رہ کر کے اس کے ساتھ انجوائے کرنے کا دل کرتا ہے. امام کائنات فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا سنو میں تمہارا جواب دیتا ہوں اس
سے پہلے تم میرا ایک جواب دے دو. کہا کہ کون سا جواب چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بتاؤ کیا تم اپنے بہن، اپنی ماں، اپنی خالہ کے ساتھ یہ چیز پسند کرتے ہو کہ کوئی بھی آدمی تمہاری بہن، تمہاری خالہ کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ سمجھانے کا طریقہ دیکھیے محمد رسول اللہ کو، سمجھانے کا طریقہ. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بہن، میری ماں، میری خالہ، میری چچی کے ساتھ کوئی غلط کرے، کوئی غلط کام کرے، ٹچ کرے، چھیڑے، اللہ کے رسول یہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں، میں اس آدمی کی گردن اڑا دوں گا. نبی نے فرمایا اے نوجوان، تم نے سوال کیا زنا کرنے کی اجازت دے دو. امام احمد ابن حنبل نے اپنے مسند کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے. فرمایا اے نوجوان، تم نے یہ اجازت مانگی کہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دو. اے نوجوان یہ بتاؤ، جب تم اپنی بہن، اپنی چچی، اپنی خالہ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یہ چیز تم پسند نہیں کر رہے ہو تو بتاؤ دنیا کے لوگ ان چیزوں کو کیسے پسند کریں گے، کیسے برداشت کریں گے؟ وہ بھی تو اس کی ماں ہوگی، اس کی خالہ ہوگی، اس کی چچی ہوگی، اس کے رشتہ دار ہوگی. جب تم اس بات کو برداشت نہیں کرتے ہو تو دنیا کے لوگ کیسے اس بات کو پسند کریں گے؟ اس نوجوان کے کھوپڑی میں، اس نوجوان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ نہایت غلط کام ہے. اللہ کے رسول کے سامنے آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول ذرا یہ بتائیے. اللہ کے رسول اب میں اس سے بچنا چاہ رہا ہوں. اللہ کے رسول لیکن میرا دل نہیں مانتا، کیسے بچو؟ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ دست مبارک اس آدمی کے سینے میں رکھا، نظر آسمان کی طرف کی اور دعا کرنے لگے اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ. اے اللہ اس کے دل کو ٹھیک کر دے، اس کے شرمگاہ کی حفاظت فرما، دل ٹھیک کر دے. دیکھیے کیا فرمایا، اے اللہ اللہم طہر قلبہ، اے اللہ اس کے دل کو تو پاک کر دے، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے. اگر دل پاک تو ہاتھ پاک، پیر پاک، ان کی آنکھیں پاک، ان کے کان پاک، ان کا جسم پاک ہو جائے گا. اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے. میرے بھائیوں غور کرو، آج سماج کے لوگوں کو دیکھو، آج سماج کے لوگ زیادہ تر اپنے جسموں کو نہیں، اپنے فیس کو، اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے میں لگے ہوئے ہیں. لڑکوں کو بھی دیکھو، سیلون میں جاتا ہے کیسے کیسے کریم لگواتا ہے، اور ہماری مائیں بہنیں تو اس معاملے میں نمبر 1 ہے. جب کہیں جانا ہو تو ایسا لگتا ہے بس یہ لاسٹ میک اپ ہو رہا ہے، 1-2 گھنٹہ تک میک اپ کر رہے ہیں. جسم، یہ فیس، اس چہرے کو اتنا خوبصورت بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے شوہر کے سامنے تو سجتی نہیں ہے، لیکن اگر کسی جلسے میں جانا ہو، کسی شادیوں میں جانا ہو، کسی پروگرام میں جانا ہو تو ایسا لگتا ہے یہ دلہن بن کے جا رہی ہے. فیس کو، چہرے کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے. اور آپ کو ایک عجیب و غریب میں بات بتاتا ہوں اور سنیے اس کو. جہنم کے اندر جب انسان کو ڈالا جائے گا تو سب سے پہلے پیر کو جہنم میں نہیں جھلسایا جائے گا، ان کے ہاتھوں کو نہیں تپایا جائے گا، ان کے پیٹھ کو نہیں سب سے پہلے تپایا جائے گا. تلفح وجوہهم النار وهم فیہا کالعون. سب سے پہلے انسان کے اس چہرے کو، اس فیس کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا. سب سے پہلے اسی چہرے کو ڈالا جائے گا، کیونکہ اسی چہرے کے ذریعے سے لوگوں نے برائیاں کی. ہاں ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، جو نوجوان ہیں اس سمے ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، میرے بھائیوں وہ نوجوان داڑھی اس وجہ سے نہیں رکھتے ہیں کہ لڑکیاں میرے اوپر فدا نہیں ہوں گی، لوگ سمجھیں گے دیکھو یہ تو مولوی ملا ہے، اس وجہ سے وہ داڑھیاں نہیں رکھ رہے ہیں، اپنے چہرے کو کلین رکھ رہے ہیں تاکہ لڑکیاں اس کو پسند کرنے لگے. میرے پیارے ساتھیوں غور کرو اور سوچو، تمہاری سوچ یہ کہ لوگ چہرے کو دیکھ کر کے میرے دیوانے ہو جائے، میرا گرویدہ بن جائے، مجھ سے پیار کرنے لگے،
محبت کرنے لگے. اللہ کے نبی فرماتے لوگوں تم اپنے چہرے کو خوبصورت بناتے ہو. آئی دنیا کے لوگوں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم, اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا, تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا. تم دکھنے میں کتنا ہینڈسم ہو, تم دیکھنے میں کتنا خوبصورت ہو, تم دکھنے میں کتنا اچھے لگ رہے ہو, کتنا بیوٹیفل نظر آ رہے ہو, اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا. اور لڑکیوں اور مہنگے مہنگے کریم اور پاؤڈر لگانے والی ہو اور میک اپ کر کے گھومنے والی ہو, سنو محمد رسول اللہ کے الفاظ کو بھی سن لو. آپ نے فرمایا, مسلم کے الفاظ ہیں, راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہے, وہ کہہ رہے کہ اللہ کے نبی فرماتے لا ينظر الى صورکم واجسامکم, اللہ تمہارے جسموں کو, تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے, تمہارے کپڑے نہیں دیکھتا, تم نے کتنے مہنگے کپڑے پہنے ہیں, تمہارے جوتوں کو نہیں دیکھتا, تم کتنے مہنگے جوتے تم نے پہنے ہیں, تمہارے ان کریم اور پاؤڈر کو نہیں دیکھتا کہ تم کون سا کریم استعمال کر رہے ہو. یہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے, بلکہ اللہ کیا دیکھتا ہے, اور نبی بتائیے اللہ کیا دیکھتا ہے. کپڑا نہیں دیکھ رہا ہے, جسم کو نہیں دیکھ رہا ہے, چہرے کو نہیں دیکھ رہا ہے, بینک بیلنس نہیں دیکھ رہا ہے, بلڈنگیں نہیں دیکھ رہا ہے, گھر کے مکان کو نہیں دیکھ رہا ہے, تو پھر اللہ کیا دیکھ رہا ہے. امام کائنات نے جواب دیا, فرمایا ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم, او کائنات کے لوگوں تیرا رب دیکھتا ہے تو تیرا دل دیکھتا ہے, تیرا عمل دیکھتا ہے, تیرا دل دیکھتا ہے. اس دل کے اندر اللہ کا ڈر کتنا زیادہ ہے, اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے عمل کو دیکھتا ہے کہ تقریر سننے کے بعد یہ بندہ کتنا عمل کر رہا ہے, قرآن کی آیتیں سننے کے بعد یہ کتنا عمل کر رہا ہے, محمد رسول اللہ کی حدیث سن لینے کے بعد یہ کتنا عمل کر رہا ہے. دل دیکھتا اور عمل دیکھتا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالی چہرہ نہیں دیکھتا ہے. غور کرو میرے بھائیوں, رسول آئے, پیغمبر آئے, دلوں کو پاک کرنے کے لیے آئے. آج دل ہمارا مردہ ہے. دل, اب مولوی صاحب اس دل کو زندہ کیسے کریں؟ دل تو مردہ ہو چکا. جمعے کی نماز پڑھ لیا, سنیچر اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات سب غائب. رمضان کا مہینہ آیا, قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر لی. رمضان کا مہینہ غائب, قرآن بھی طاقوں میں سزا دیا گیا. رمضان کا مہینہ آیا, موبائل کے اندر تقریریں سن لی, قرآن کی آیتیں سن لی. جیسے رمضان کا مہینہ غائب ویسے موبائل کے اندر یہ تقریریں غائب, یہ قرآن کی آیتیں غائب. اب موبائل کے اندر بھوجپوری گانے آ گئے, اب موبائل کے اندر فلمیں آ گئی, اور موبائل کے اندر دنیا کی چیزیں آ گئی. اب ذرا دیکھیے, یہ رمضان مسلمانوں کو دیکھیے. دل انسان کا جب دل بیکار ہو جاتا ہے نا, تو انسان صرف دکھاوے کے لیے کوئی کام کرتا ہے, لیکن انسان کا جب دل زندہ ہو تو صرف اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے. دلوں کو زندہ کرنے کے لیے کیا کیا جائے, کیونکہ دل ہمارا مردہ ہو چکا ہے. پورنیا کے لوگوں اپنے دلوں کو زندہ کرو, دلوں کو مردہ مت کرو, کیونکہ جب انسان کا دل مردہ ہو جائے, ایک مومن ہے اور ایک کافر ہے, جب انسان کا دل مردہ ہو جائے تو گناہ پہ گناہ کرتا, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفہ, فرمایا جب کوئی فاجر کوئی غلط کام کرتا ہے تو میرے بھائیوں اس غلط کام کو کرنے میں اس کو ذرہ برابر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ایک غلط کام کیا, احساس بھی نہیں ہوتا ہے, غلط کام کیا, کر لیا, اس کو مکھی کی طرح اڑا دیا, جیسے سامنے مکھی ہو تو مار کر کے جیسے اڑا دیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مومن کی مثال, اور مومن کے بارے میں حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ
जबल, अगर कोई मोमिन कल गलत काम करता है, जिस मोमिन का दिल जिंदा हो, अगर कोई गलत काम हो गया तो उस मोमिन को ऐसा लगता है किसी पहाड़ के नीचे बैठा हुआ हो और वो पहाड़ कब उसके ऊपर गिर जाए और वो तबाह हो बर्बाद हो जाए। एक मोमिन गलत काम करता है तो उस बेचैन हो जाता है कि मैंने ये गलत काम किया है, जल्दी से मैं तौबा करूं। जब दिल मुर्दा हो तब इंसान के अंदर ये एहसास पैदा होता है, और जब दिल मुर्दा, जब दिल जिंदा हो तब ये एहसास पैदा होता है, और जब दिल मुर्दा हो तो ये कोई एहसास पैदा नहीं होता है। बुराई पे बुराई कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद रखिए मेरे भाइयों, गौर कीजिए, आज हमारा दिल मुर्दा हो चुका है, दिल। और ये दिल मुर्दा नहीं होगा, ये दिल तो न जाने जब न्यू साल आए तो दिल बना करके अपने बॉयफ्रेंड को भेज रहे हो हैप्पी न्यू ईयर, दिल बना दिया, और एक तरफ लड़की ने अपना नाम लिखा और दूसरे तरफ लड़का का नाम लिखा। अभी ये फरवरी आ रहा ना, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे का भी दिन आने वाला है। ऐसा लगेगा बस मोहब्बत का यही दिन है, कर लो, एंजॉय कर लो, मस्ती कर लो। और लड़कियां भी इसके अंदर पूरी तरह से नंगी हो जाती है और लड़का भी पूरी तरीके से नंगा हो जाता है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए, ये चीज आई हमारे समाज में तो आई कैसे? एक वजह तो यह है कि दिल मुर्दा है, और दूसरी वजह यह है कि हमारे दिलों के अंदर ईमान नहीं है, हमारे दिलों के अंदर हया नहीं है। आज हमारी जिंदगी के अंदर से हया खत्म, इस वजह से ये सब चीजें दाखिल हो चुकी है। नबी अकरम ने कभी फरमाया था, आपने फरमाया था, अल हया वल ईमान कुरिना जमीअन, अल हया वल ईमान कुरिना जमीअन। हया और ईमान ये दोनों आपस में जमा रहा करते, दोनों साथ में रहा करते। अगर ईमान है तो हया है तो ईमान है, और अगर हया नहीं है तो ईमान भी नहीं है, ईमान नहीं तो हया नहीं है। फैजा रुफिया अहादुहुमा रुफिया अल-आखर, जब एक खत्म होता तो दूसरा भी खत्म हो जाता है। आज समाज के अंदर भी हया ही आई, क्योंकि ईमान खत्म हो चुका है, ईमान है ही नहीं। कुरान की आयतें सुन लेने के बाद हमारी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, पहले के लोगों का दिल इतना ज्यादा जिंदा रहा करता था। जरा उस डाकू का नाम आपने सुना होगा, उस डाकू का नाम फुज़ैल इब्ने अयास का नाम आपने सुना होगा। कई कई तकरीरें आप सुना करते हैं, फुज़ैल इब्ने अयास ने पूरी कुरान नहीं सुना, पूरा कुरान नहीं सुना। फुज़ैल इब्ने अयास डाका डालने के लिए, चोरी करने के लिए एक मकान में चढ़ने लगा, और उस मकान के अंदर चोरी करने के लिए, डाका डालने के लिए जैसे ऊपर चढ़ता है, कुरान की आयतों की पढ़ने की आवाज आ रही है, एक लड़की की आवाज आ रही है, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या भी वक्त नहीं आया कि तेरा दिल कांप जाए अल्लाह को याद करके, अल्लाह के खौफ से? आज तुम्हारा दिल कांपने लगे। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अल्लाह के जिक्र से तेरा दिल कांपने लगे, लरजने लगे? क्या वो वक्त नहीं आया? वो बड़ा डाकू था, चोरी करने गया था, डाका डालने के लिए गया था, सोना चांदी निकालने के लिए गया था, दिनार और दिरहम लेने के लिए गया था। कुरान की आयतें जैसे सुना, फौरन आवाज चीख कर की बोलता, बला क्यों नहीं, वो वक्त आ चुका है, अल्लाह की याद से मेरा दिल कांपने लगा है। वही जमीन के ऊपर उतरा, तौबा किया, बहुत बड़ा मुत्तकी और दीनदार आदमी बन गया। मेरे प्यारे साथियों, कुरान की एक आयतों ने उसकी जिंदगी को तब्दील करके रख दिया था। आज हम पूरी रातें तकरीर सुनते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। फजर गायब, ज़ोहर गायब, असर, मगरिब, इशा, ये सारी चीजें गायब हो रही है। जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, वो भी कब? जब जुमे का खुतबा देने के लिए खतीब जब खुतबा देने के लिए खड़ा होता है और लास्ट 10 मिनट बचता है, उस वक्त आकर के जुम्मे के अंदर आकर के
अपनी एंट्री दे देते हैं और अपने आप को ये कहलवाते हैं हम पक्के अहले हदीस हैं, पक्के मुसलमान हैं। मेरे प्यारे साथियों, क्या यही अल्लाह का जिक्र है? क्या यही अल्लाह का डर है? क्या यही अल्लाह का खौफ है? मेरे प्यारे साथियों, हमारी जिंदगी के अंदर ईमान ही नहीं है, हमारी जिंदगी के अंदर अल्लाह का डर नहीं है, हमारी जिंदगी के अंदर खौफ इलाही नहीं है, हमारी जिंदगी के अंदर अल्लाह का डर खत्म हो चुका है। तकरीरें तो इतनी ज्यादा सुनने के बावजूद ये हाल है इस कौम का। मेरे भाई, हम ये समझते हैं कि पूरी हिंदुस्तान का मुआयना करता हूं, पूरी हिंदुस्तान का, और मैंने सबसे ज्यादा जो अंदाजा लगाया है, सबसे ज्यादा जलसे जुलूस आपके इसी इलाके में पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में होते हैं, सबसे ज्यादा जलसे, और सबसे ज्यादा मदरसे भी इसी इलाके में हैं, सबसे ज्यादा मदरसे पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार में हर गांव में लगभग मदरसा है। लड़कियों की भी मदारिस है, बनात है। अभी मैं पिछले मरतबा आया था किशनगंज प्रोग्राम में, तो शेख मुज़म्मिल हक अल मदनी के साथ में उनका वो लड़कियों का वो इदारा में गया और मैंने देखा बाकायदा, बड़ी खुशी हुई। इतना बड़ा इदारा, इमाम अल बुखारी, जाम इमाम अल बुखारी, इतना बड़ा इदारा आपके बगल में है। मेरे भाई को जरा अंदाजा लगाई, इतने मदारिस होने के बावजूद इतने बड़े बड़े आलिम, अभी मैं लिस्ट पढ़ रहा तो जो मेहमान खुसूसी थे, सिर्फ 10-15 सिर्फ मदनियों के नाम है। इतने उलमा, अल्हम्दुलिल्लाह, फख्र होना चाहिए कि आपकी यहां इतने आलिम हैं, ये अल्लाह का शुक्र है। कयामत की निशानी है, और कयामत की निशानी ये है कि जब आलिम खत्म हो जाएंगे तो कयामत आ जाएगी। अभी आलिम में आलिम की कदर करो, अपने बच्चों को आलिम बनाओ, आलिम की इज्जत करो, आलिम के मर्तबे को समझो, आलिम के मकाम को समझो। मदारिस को तुम बड़ा कमजोर ना समझो, ये दीन के किले मेरे भाइयों, इन मदारिस को मजबूत करो, इन मदरसों को मजबूत करो, इन मस्जिदों को मजबूत करो, मस्जिदों के अंदर अपना पैसा लगाओ। कल कयामत के दिन अल्लाह ताला सवाल करेगा, मेरे बंदों, मैंने तुम्हें पैसा दिया था, मैंने तुम्हें दौलत दिया था, और मेरे बंदे तुमने ये पैसा कहां लगाया? अगर तुमने मस्जिदों में लगाया होगा और मदरसों में लगाया होगा तो चीख करके कहोगे कि अल्लाह, मैंने वो पैसा तेरे दीन के राह में खर्च किया था, मैंने मदरसों को दिया था, मैंने मस्जिदों को दिया था। मेरे प्यारे साथियों, ये चांस और ये मौका तुम्हें मिला है, और ये बार बार हमें और आपको मिलने वाला नहीं है। इस वजह से अपने दिलों को जिंदा करने की कोशिश करो। जब दिल जिंदा होंगे तब आदमी चंदा देगा, दिल जिंदा होगा तब आदमी दीन की तरफ माइल होगा और अपने बच्चों को दीनदार बनाएगा, और अपने यहां से अपने बच्चों को आलिमा और आलिम बनाएगा और हाफिज बनाएगा, जब दिल जिंदा होगा। दिलों को जिंदा करने के लिए क्या किया जाए? आज हमारा दिल मुर्दा है, उसकी वजह क्या मालूम है? एक वजह यह है, सबसे बड़ी वजह जो है, गुनाहों की कसरत, गुनाह पे गुनाह। दिल मुर्दा क्यों है? गुनाह पे गुनाह। सुबह उठे, फजर की नमाज नहीं, झूठ बोलना शुरू कर दिया, कुरान की तिलावत ने हराम खोरी शुरू, फजर की नमाज नहीं, मोबाइल उठाया, नेट ऑन किया, फौरन भोजपुरी गाना सुना, अपने दोस्तों के मैसेज को पढ़ा, अपने गर्लफ्रेंड से बातें किया, अपने गर्लफ्रेंड से चैटिंग किया, फेसबुक, ट्विटर वगैरह खोला और उससे अपने दोस्तों से बातें करने लगा। यानी सुबह की शुरुआत गुनाहों से की, और रात की तारीकी में जब बिस्तरों में गया तो कहता, मौलवी साहब, जब गाना नहीं सुनता तो मुझे नींद नहीं आती, अपनी गर्लफ्रेंड से बातें नहीं करता तो नींद नहीं आती है। गुनाहों से शुरुआत और गुनाहों से अपने दिनों को तुम खत्म कर रहे हो। गुनाहों की कसरत इतनी ज्यादा हो चुकी है जिसकी वजह से लोगों का दिल मुर्दा हो चुका है। आदमी क्यों गलत करता है? मेरे भाइयों, कुरान ने उसका जिक्र किया है, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा कालू अलन नासि यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युखसिरून अला
یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم. کیوں غلط کرتا ہے؟ کیوں ناپ تول میں کمی کر رہا ہے؟ کل قیامت کے دن کا اس کو یقین نہیں ہے. کل قیامت کے دن کا اس کو یقین نہیں ہے. اور اللہ فرماتا کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. یہ زنگ جو دلوں کے اندر لگا ہے، دل جو مردہ ہوا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان نے بہت زیادہ گناہ اپنی زندگی کے اندر کر لیا ہے. گناہوں کی کثرت کی وجہ سے انسان کا دل مردہ ہو چکا ہے. تھوڑی دیر ہوا نہیں، کھینی کھا لیا، سگریٹ پی لیا، شراب پی لیا، انجوائے کر لیا، جلسے میں بھی آیا تو ادھر گناہ کر لیا. ایک جگہ بیٹھا نہیں رہ سکتا تھوڑی دیر کے لیے، 2-4 گھنٹے کے لیے نہیں بیٹھ سکتا ہے. لیکن ہاں اگر یہاں پہ ڈانس کا پارٹی رکھ دیا جاتا، ہاں، اور وہ ناچنے والی چھمک چھلو والی اگر آ جاتی تو بوڑھے کی میں نظر ایسی رہتی رات بھر. جوانوں کی حالت چھوڑو کیا ہوتا. یہ حال ہے میرے بھائیوں، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے آج ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں. گناہوں کی کثرت کی وجہ سے صبح سے لے کر کے شام تک صرف گناہ ہی گناہ، نیکی نہیں. چوراہے پہ بیٹھا تو چغلی کرنے لگا، غیبت کرنے لگا، لان تان کرنے لگا. موبائل سے باتیں کیا تو جھوٹ بولنے لگا. موبائل کھولا تو گانا سننے لگا. یہ گناہ نہیں تو اور پھر کیا ہے؟ گناہوں کی کثرت نے ہمارے دلوں کو مردہ کر دیا. اور ہمارے دلوں کو مردہ کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ آج ہم غفلت میں پڑ گئے، غفلت میں پڑے ہوئے. ہمیں موت کے بارے میں ذرہ برابر فکر نہیں ہے، ہمیں قبر کی کوئی فکر نہیں ہے. موت آ رہی ہے، ایک سے ایک مر رہا ہے. فلا مرا فلا مرا فلا مرا فلا مرے. آپ کے علاقے کے اندر بھی ایک بہت بڑے عالم ابھی جن کا انتقال ہوا، عبدالشکور اظہری حافظ اللہ کا، رحمہ اللہ. کہیے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے. آپ کے علاقے کے اندر بھی وہ عالم آئے ہوں گے. بڑے اچھے خطیب تھے، بہت بڑے اچھے مقرر تھے، بڑے اچھے داعی تھے، بہت اچھے استاد تھے. لیکن میرے بھائیوں ان کو بھی بیماری لگی، وہ بھی انتقال کر گئے. ہم جنازے پہ جنازے پڑھ رہے ہیں، ہم میتوں کو دفن کر رہے ہیں، ہم قبرستان پہ جا رہے ہیں، لیکن ذرہ برابر ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ہمارا حساب و کتاب کا وقت بالکل قریب آ چکا اور ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لوگوں نے اعلان کر دیا کہ اپنے گھروں سے نکلو، زلزلہ آنے والا ہے، لیکن ہم اپنے گھروں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے بھائیوں کورونا کی اس وبا نے یہ دستک دے دی ہے. موت تو آنی برحق ہے، لیکن کب آ جائے گی؟ کس کو کورونا گھوشت کر کے مار دیا جائے گا؟ کون مر جائے گا؟ کوئی کہا نہیں جا سکتا ہے. جنازے پڑھنے کے بعد، قبرستان میں جانے کے بعد ہمارے دلوں کے اندر ذرہ برابر فرق نہیں پڑ رہا ہے. یہ تو غفلت نہیں تو اور پھر کیا ہے؟ میرے بھائیوں ایک مرتبہ اللہ کے رسول ایک جنازے میں تشریف لے گئے اور آپ قبرستان کے پاس تھے. قبر کھودی جا رہی تھی، نبی کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، آپ زار و قطار رونے لگے. صحابہ نے پوچھا، صحابہ نے جب دیکھا کہ اللہ کا رسول رو رہے ہیں زار و قطار، تو صحابہ کرام بھی رونے لگے. نبی نے فرمایا لوگوں اعدوا لمثل ھذا، اس قبر کی تم بھی تیاری کرو، یہاں تمہیں بھی آنا ہے. بڑے بڑے لوگ ہو تو اپنے گھر کے اندر، بہت بڑے امیر ہو تو اپنے گھر کے اندر، بہت زیادہ ہینڈسم ہو، بہت زیادہ